جو ایسے بغیر داڑھی مچ منڈے اور داڑھی منڈے شاعر ہیں ان سے پرہیز کریں، کیوں اور اپنی جیب گرم کر کے چند اشعار پڑھ کے لوگوں کو لوٹ کے اور اپنے گھر روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف پیسہ اینٹھنے کا طریقہ ہے بس، اور کو جدھر پیسہ ملے گا ادھر ہی یہ جائیں گے۔ ترازو کا بانٹ ہیں، عوام کو بہکاتے پھر رہے ہیں، عوام کو لوٹتے پھر رہے ہیں بس۔ السلام علیکم ناظرین، میں غفران بن یعقوب قاسمی۔ ناظرین کو آج میری ملاقات ایک سنجیدہ نعت خواں، ایک سادہ مزاج نعت خواں مولانا شعیب ساحل صاحب جو ضلع لکھیم پور کے معروف مشہور نعت خواں ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مولانا سے معلوم کیا جائے کہ مولانا جیسا کہ آپ جلسوں وغیرہ میں جاتے ہیں اور وہاں آپ کی نعت خوانی ہوتی ہے، آپ مشاعروں میں بھی جاتے ہیں، بہت سارے شعراء اس طرح سے ہوتے ہیں جو داڑھی بالکل ہی کاٹ کے یا صاف کر کے آتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو شوق سے بلاتے بھی ہیں کہ فلاں شاعر صاحب کو بلا لیا جائے نعت خوانی کے لیے، اور جلسوں میں شوق کے ساتھ آتے بھی ہیں۔ ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا، اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور صحابی ہیں جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے۔ انہی کے طرز پر ہم لوگ بھی آج نعت شریف پڑھتے ہیں اور نعت خوانی کرتے ہیں، لیکن ہمارے بعض شعراء حضرات ایسے ہیں کہ نبی کی تعریف تو کرتے ہیں، نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کو بیان کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سیرت نہیں ہوتی ہے، سیرت کا کوئی حصہ ان کی زندگی میں نہیں ہوتا ہے۔ لباس کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے اندر کوئی نہیں ہوتی ہے، چہرے پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جو داڑھی ہے وہ بھی نہیں ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، آپ کی شان میں تعریفیں کرتے ہیں۔ ایسے شعراء حضرات جو ہے متنبع ہوں، اگر ان کو شعر و شاعری کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنی ہے، تو وہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو اپنائیں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں، کیونکہ یہ زیبا نہیں دیتا ہے کہ ہماری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں ہے، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں، تو میں اس کو صرف زبانی دعویٰ کہوں گا اور اس کو ڈھونگ کہوں گا کہ یہ لوگ ڈھونگ مچاتے پھر رہے ہیں، عوام کو بہکاتے پھر رہے ہیں، عوام کو لوٹتے پھر رہے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور میں اپنے ان جو ہے علماء کرام کو اور ان جلسہ کرانے والے حضرات کو بھی متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ قوم کے اندر، ملت کے اندر بہت سارے ایسے ہمارے علماء شاعر ہیں، حفاظ شاعر ہیں جو باشرح ہیں، سیرت و سنت اپنائے ہوئے ہیں، ان کو آپ بلائیں، ان سے نعت شریف سنیں، ان سے منقبت سنیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی سنیں۔ ایسے شعراء کو آپ حضرات بلا کر جو ہے اپنے اسٹیج کا اور جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو بلانا یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کے زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف پیسہ لوٹنے کے لیے اچھی آواز بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، واہی خوب لوٹتے ہیں، خوب داد و تحسین سے جو ہے ان کو آپ لوگ نوازتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے آگاہ رہیں، اور جو سنجیدہ شاعر ہیں، باشرح ہیں، ان کو بلایا کریں اپنے جلسوں میں، اور جو ایسے بغیر داڑھی مچ منڈے اور داڑھی منڈے شاعر ہیں ان سے پرہیز کریں، کیونکہ ان کو بھی سبق سکھانا ہے۔ جی صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ باشرح ہونا چاہیے شاعر کو، تو اسی طرح کچھ باشرح شاعر تو ضرور ہیں، اگر میں نام بتا دوں تو آپ جان جائیں گے، وہ اس طرح کے پروگراموں میں جاتے ہیں، جیسے کہ نعتیہ مشاعرہ ہے وہاں بھی چلے گئے، جلسہ ہے وہاں بھی چلے گئے، لیکن جہاں لڑکیوں کے ساتھ بھی غزلیہ مشاعرے میں جانا پڑتا وہاں بھی چلے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں ہمارا خیال تو یہی ہے کہ یہ ترازو کا بانٹ ہیں، ترازو کا بانٹ ہے، ان کو جدھر رکھو تو ادھر ہو جائیں گے، ان کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کوئی پیار نہیں ہے، جہاں پیسہ ملے گا وہاں یہ لوگ چلے جائیں گے۔ اگر ان کو نعتیہ مشاعرہ میں بلا لیں گے اور وہاں یہ چلے جائیں گے، غزلیہ مشاعرہ میں بلا لیں گے لڑکیوں کے ساتھ،
تو وہاں بھی شوق سے بیٹھے ہیں آپس میں, یہ ان کو ہار پہنا رہے ہیں, وہ ان کو ہار پہنا رہے ہیں, تو وہاں بھی یہ ملیں گے. تو جن کو یہ تو صرف دنیاوی شاعر ہیں, ان کو جدھر پیسہ ملے گا ادھر ہی یہ جائیں گے. جی اچھا, جیسا کہ آپ نے بتایا, تو بعض شعراء اس طرح سے ہیں کہ وہ طے کر کے جاتے ہیں کہ بھائی 8,000 10,000 15,000. کیا جیسے کہ آپ ہمارے ضلع لکھیم پور کے بہت ہی معروف مشہور نعت خواں ہیں, اور آپ کو جلسوں میں مشاعروں میں بلایا جاتا ہے, آپ سادگی کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو آپ کبھی طے کر کے گئے ہیں اس طرح سے؟ ایسا تو خیر الحمدللہ ہم نے کبھی نہیں کیا ہے, اور جہاں بھی گئے ہیں وہاں ہم نے جو ہے کوئی نہ ڈیمانڈ رکھی ہے کہ ہم کو اتنا پیسہ چاہیے یا ہم اتنا ہمارا خرچ ہے وہ ہم کو چاہیے, اتنی ہماری فیس ہے ہم کو چاہیے. کبھی ہم نے کسی سے کچھ نہیں کہا. ہم تو ایک چھوٹے شاعر ہیں, ادنا شاعر ہیں. بہرحال شاعری جو کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو کرتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے, لیکن کبھی ہم نے پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی ہے, اور نہ کبھی یہ کہا کہ ہماری اتنی فیس ہے. بس خلوص نیت کے ساتھ چلے گئے, جس نے بلایا جو دیا ٹھیک ہے, نہ دیا وہ بھی ٹھیک ہے. اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں, وہ بھی ثواب کی نیت سے. جی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جلسوں میں مشاعروں میں شعراء کرام آتے ہیں تو اس طرح سے کرتے ہیں کہ بھائی جیسے کہ سامعین بیٹھے ہیں تو ان سے بار بار قسم کھاتے ہیں کہ اللہ قسم, یہ قسم کہ آپ نے جیسا یہ پروگرام سجایا ہے اور آپ کے جیسا میں نے زندگی میں کبھی ایسا پروگرام نہیں دیکھا. وہ چاہے 2-4 آدمی بیٹھے ہوں, چاہے 10 آدمی بیٹھے ہوں, تو یہ کس لیے کرتے ہیں, مطلب قسم کس لیے اتنی کھاتی ہیں, اور فضول مطلب جھوٹی قسمیں کھاتے رہتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب میں تو زیادہ جلسوں میں نہیں گیا ہوں, لیکن آپ تو جلسوں میں شرکت کرتے ہیں, مشاعروں میں بھی شرکت کرتے ہیں, تو شعراء کرام اس طرح سے کیوں قسمیں کھاتے رہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی قسم میں نے ایسا جلسہ کبھی نہیں دیکھا, یہ نہیں دیکھا, وہ نہیں دیکھا, آپ کی محبت ہے, اللہ کی قسم ایسی نہیں ملی. تو بار بار قسمیں کھانا یہ کیا؟ بار بار قسمیں کھانا یہ فاسق اور فجار جو ہے بندوں کی علامت ہے, کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بار بار جھوٹی قسمیں کھائے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. کیونکہ بار بار قسم کھانے والا جھوٹا ہے. جس کی بات میں پختگی ہوتی ہے, جس کی بات مضبوط ہوتی ہے, وہ قسم جو بہت زیادہ قسمیں نہیں کھاتا ہے. اور یہ جو بار بار قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم اتنا بڑا مجمع اور اتنے اچھے سامعین اور اتنے اچھے لوگ پہلی بار ملے ہیں, تو یہ پیسہ ایٹھنے کا ایک طریقہ ہے لوگوں سے, لوگوں کو لوٹنے کا طریقہ ہے, اور لوگ ان کے قسموں میں آ جاتے ہیں اور لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں, اور اپنی جیب گرم کر کے چند اشعار پڑھ کے لوگوں کو لوٹ کے اور اپنے گھر روانہ ہو جاتے ہیں. یہ صرف پیسہ ایٹھنے کا طریقہ ہے بس, اور کچھ نہیں. جیسا کہ مولانا شعیب ساحل صاحب نے بتایا کہ جلسہ کروانے والے اس چیز کا خیال رکھیں کہ باشرہ جو شاعر ہیں تو شعراء کرام ہیں ان کو مدعو کیا جائے, ان کو بلایا جائے. اور مولانا شعیب ساحل صاحب نے جو اپنا قیمتی وقت مجھے نکال کر دیا, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ انہیں سلامت رکھے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.